بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو الحمدللہ کفایت الاصول کے مقصد سابع کے اصول عملیہ میں ہے، اور اصول عملیہ میں ہم نے کہا تھا کہ 4 اصول عملیہ ہیں، جس میں آج کل ہماری گفتگو استصحاب کے بارے میں چل رہی ہے۔ استصحاب کی تعریف بیان کی گئی، البتہ وہ حقیقی تعریف نہیں تھی جس کو حد یا رسم کہتے ہیں۔ پھر استصحاب کے بارے میں اقوال علماء بھی بیان ہوئے، پھر حجیت استصحاب کے ادلہ بھی آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ ان میں سے جو عمدہ دلیل ہے وہ ہے اخبار، جس میں سے ایک حدیث اپنے تفصیلی جناب بحث کے ساتھ پوری ہو گئی۔ آج دوسری حدیث پڑھتے ہیں، اور دوسری حدیث بھی زرارہ صاحب کی ہے، اور بظاہر یہ دوسری حدیث بھی مضمرہ ہے، کیونکہ اس میں زرارہ امام علیہ السلام کا نام نہیں لیتا کہ یہ کس امام سے اس نے یا انہوں نے پوچھا ہے۔ زرارہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام کو کہا کہ میرے کپڑوں کو خون لگ گیا۔ کس کا؟ ناک کا۔ جیسے گرمیوں میں کبھی کبھی کسی انسان کے ناک سے خون نکل آتی ہے، تو کہا کہ خون لگ گیا، یا خون کے علاوہ کوئی اور نجاست لگ گئی۔ پھر میں نے کیا کیا، اس کے اثر کو بھی جو ہے کیا ہے نشانی لگا لی، تاکہ جب وہ پانی ملے گا تو میں اس کو دھو لوں گا اور پھر یہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن نماز کا ٹائم ہو گیا اور پھر میں بھول گیا کہ میرا کپڑا کوئی نجس بھی ہے، میں نے نماز بھی پڑھ ڈالی۔ نماز پڑھنے کے بعد مجھے یقین آ گیا کہ یقین کیا، یعنی وہی یاد دہانی ہو گئی کہ کپڑے تو نجس ہیں، تو لازمی ہے ایسی صورتحال میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نماز کا اعادہ کرو، یعنی یہ نماز کسی کام کی نہیں ہے، اور جاؤ کپڑا دھو۔ تو پھر یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام کو کہا کہ اگر میں نے وہ جگہ نہیں دیکھی تھی، لیکن مجھے یہ تو یقین تھا کہ کوئی نجاست لگی ہے، میں نے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ مجھے ملی نہیں، تو پھر میں نے نماز جب پڑھ لی تو پھر میں نے دیکھا کہ وہ نجاست فلاں جگہ لگی ہوئی ہے، تو بھی امام علیہ السلام نے وہی جواب دیا۔ کیونکہ تمہیں تو یہ میں وضاحت کے طور پہ 2 لفظ کہتا ہوں، بھائی یقین تھا نا کہ کپڑے نجس ہیں، اب وہ جگہ نجاست والی ملے یا نہ ملے، تو امام علیہ السلام نے پھر اس کو کہا کہ تمہاری نماز دوبارہ ہوگی، کپڑے کو بھی پاک کرو گے۔ پھر یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اب علم والی کیفیت کو ظن کی صورت میں تبدیل کیا، کہ مجھے ظن ہے کہ کوئی نجاست میرے کپڑے کو لگی ہے، مجھے یہ یقین نہیں ہے، اور میں نے ادھر ادھر بھی دیکھا لیکن مجھے کوئی بھی نجاست نظر نہیں آئی، تو پھر میں نے نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد مجھے وہ نجاست نظر آئی، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں تم جو نماز پڑھ چکے ہو اس کا اعادہ نہیں کرو گے، البتہ تم اس کپڑے کو دھو گے۔ تو لازمی ہے، راوی پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہے امام علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا جس کا تعلق جو ہے کیا ہے وہ ہمارے استصحاب کے ساتھ ہے۔ امام نے اسے کہا کہ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِّن طَهَارَتِكَ، اس لیے کہ تمہیں تو یقین تھا اپنی طہارت کا، پھر تم نے شک کیا، تو یہ بہتر نہیں ہے کہ انسان اپنے یقین کو شک کے ذریعے جو ہے کیا ہے وہ توڑے۔ پھر بہرحال یہ لمبی چوڑی بحث ہے اس حدیث کی جو ہم عبارت میں پڑھتے ہیں۔ چلتے اخبار میں سے ایک حدیث صحیحۃ اخرى، یہ بھی صحیحہ ہے، زرارہ صاحب کی۔ قال، زرارہ صاحب فرماتے ہیں قلت لہ، میں نے امام کو کہا، یا عام مناسب ترجمہ عرض کیا، اصاب ثوبی، میرے کپڑے کو لگ گیا ہے نکیلی کا خون، یعنی ناک سے جو خون نکلتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور خون، اور شیء من المنی، یا منی وغیرہ لگ گئی ہے، تو پھر میں نے کیا کیا ہے جناب، علم تو کہیں گے تو جانا، لیکن علم تو میرے خیال میں
تو پھر میں نے اس پر علامت لگا دی، میں نے جو ہے اس پر کیا ہے نشان لگا دیا اثرہ اس نجاست والی جگہ کا، الا ان اصیب لہ الماء تاکہ میں اس جگہ کو دھوؤں گا پانی کے ساتھ، فحضرت الصلاۃ تو پھر نماز حاضر ہو گئی۔ بھائی نماز حاضر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نماز کا وقت ہو گیا، وہ نسیتو اور میں بھول گیا۔ اب اگر نسا پڑھیں گے تو پھر نسیتو، نسیہ پڑھیں گے تو نسیتو، و نسیتو ان بثوبی شیئا اور میں بھول گیا کہ میرے کپڑے میں کوئی نجاست بھی لگی ہوئی ہے، وصلیتو اور میں نے نماز پڑھ لی، ثم انی ذکرت بعد ذلک پھر مجھے نماز پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ میرا کپڑا تو نجس تھا۔ قال اب علیہ السلام ہے یا نہیں ہم لگا دیں گے، قال امام علیہ السلام نے فرمایا تعید الصلاۃ تم نماز کا اعادہ کرو گے، وتغسلہ اور کپڑوں کو بھی پاک کرو گے۔ قلت پھر راوی اپنے سوال کے زاویے کو چینج کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے، فَإِن لم راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام کو کہا فَإِن لم أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ اگر میں نے وہ نجاست والی جگہ دیکھی نہیں تھی، وَعَلِمْتُ یہ تو علم تو جاننے کی معنی اور مجھے یقین تھا کس چیز کا کہ انہو بتحقیق نجاست قد اصابہ میرے کپڑوں کو لگی ہے، فطلبتہ پھر میں نے اس نجاست کو طلب کیا، ڈھونڈا، ولم اقدر علیہ لیکن مجھے قدرت حاصل نہیں ہوئی، یعنی میں اس کو ڈھونڈ نہیں سکا، فلما صلیت پھر جب میں نے نماز پڑھ لی، وجدتہ تو پھر میں نے اس نجاست کو پایا، تو قال پھر امام علیہ السلام نے فرمایا تغسلہ وتعیدو تم جو ہے کیا ہے اور پھر نماز کا اعادہ کرو گے۔ قلت اب راوی پھر تیسرا زاویہ کے لحاظ سے سوال پوچھتا ہے، میں نے کہا کس کو؟ امام کو، فَإِن ظَنَنْتُ اگر مجھے ظن حاصل ہوا، انہو قد اصابہ بتحقیق نجاست میرے کپڑوں کو لگی ہے، وَلَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ لیکن مجھے اس کا یقین نہیں تھا، فَنَظَرْتُ اس کے باوجود میں نے اپنے کپڑوں کی جانچ پڑتال کی، فَلَمْ أَرَ شَيْئًا پھر مجھے کوئی بھی چیز دیکھنے میں نہیں آئی، فَصَلَّيْتُ پھر میں نے نماز پڑھ لی، فَرَأَيْتُ فِيهِ پھر میں نے وہ نجاست دیکھی ان کپڑوں میں، تو اب کیا کروں؟ تو امام علیہ السلام نے قال فرمایا تغسلہ کپڑے کو دھو گے پاک کرو گے، ولا تعید الصلاۃ اور تم نماز کا اعادہ نہیں کرو گے۔ قلت لما ذالک میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا ایسا کیوں ہے، یعنی کیوں میں نماز کا اعادہ نہیں کروں گا؟ قال تو امام علیہ السلام نے فرمایا لأنک اس لیے کہ تو کنت علی یقین من طہارتک تمہیں یقین تھا کہ تم طہارت پر ہو، فشککت اب یہاں پر یہ شککت جواب امام میں آیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اوپر جو اس نے زنن تو کہا تھا وہ زن شک کی معنی میں تھا، ٹھیک ہے، فشککت پھر تو نے شک کیا، فلیس ینبغی لک پھر تیرے لیے بہتر نہیں ہے، انتن کو ذل یقین بے شک ابدا کبھی بھی اپنے یقین کو شک کے ذریعے نہ توڑو۔ قلت راوی پھر کہتا ہے فإنی قد علمت انہ قد اصابہ اے امام یہ چوتھا سوال بھی ہے میرا کہ مجھے یقین ہے کہ نجاست میرے کپڑے کو لگی، ولم ادر این ہوا لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ وہ نجاست کہاں لگی ہے، فاغسلہ تو پھر کیا میں کپڑے کو دھوؤں؟ خوب قال امام نے فرمایا تغسلہ تو دھوئے گا، اے امام کیا پورے کپڑے یہ شخص دھوئے گا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا تم دھوئے گا اپنے کپڑے کا الناحیت وہ پہلو، وہ کونا، وہ جگہ کپڑے کی، التی ترا جس کے بارے میں تو یہ سوچ رکھتا ہے، انہو قد اصابہا کہ پورا کپڑے کو تو نجاست نہیں لگی، مثلا جو ہے کیا ہے قمیص کے بازو کو لگی ہوگی، یا مثلا جو ہے کیا ہے شلوار کے جو ہے کیا ہے ایک طرف کو لگی ہوگی، حتیٰ تم دھو گے کیوں اس طرف کو، حتیٰ تاکہ تکون علی یقین من طہارتک
تمہیں یقین ہو جائے کہ تم طہارت پر ہو۔ قلت، پھر میں نے امام کو کہا، فہل علیہ، کیا مجھ پر ضروری ہے، ان شکک تو، اگر مجھے شک ہے، فی انہ اصابہ شیء، فی انہ کو شان کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، نجاست، پھر شیء سے بھی مراد نجاست ہے، میرے کپڑے کو کچھ لگا ہے، ان انظر فیہ، کیا میں پھر بھی اپنے کپڑے کی تحقیق کروں یا نہیں؟ قال، امام علیہ السلام نے فرمایا، لا، نہیں، تجھ پر کوئی تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے، وَلَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَن تَذْهَبَ الشَّكَّ، لیکن اگر تو چاہتا ہے کہ ان تذهب الشک، شک کو دور بھگائے، الذی وقع فی نفسک، جو تیرے نفس میں ہوا ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے، کپڑے کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ قلت، راوی کہتا ہے، ان رأیتہ فی ثوبی، اے میرے امام، دیکھیں امام علیہ السلام تو واقعاً امام ہے نا، یعنی ہم مولویوں سے اگر کوئی ایک سوال میں 10 سوال پوچھ لے تو ہم گرم ہو جاتے ہیں، لیکن امام علیہ السلام احسن طریقے سے، کیونکہ معصوم ہے، احسن طریقے سے اسے جواب دیتے ہیں۔ ان رأیتہ فی ثوبی، اگر میں نے نجاست کو دیکھا اپنے کپڑے میں، وانا فی الصلاۃ، جبکہ میں جو ہے نماز کی حالت میں ہوں، تو اب میں کیا کروں؟ ہوں نماز کی حالت میں، اب کیا کروں؟ قال، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، تنقض الصلاۃ وتعیدو، تم نماز کو توڑو گے اور نماز کو دہراؤ گے، اذا شککت فی موضع منہ ثم رأیتہ، البتہ تب جب تمہیں شک تھا کہ نجاست کپڑے کی فلاں جگہ پہ لگی تھی اور پھر تم نے اس کو دیکھ بھی لیا۔ وَإِن لَمْ تَشُکْ، لیکن اگر تمہیں نجاست لگنے کا شک ہی نہیں تھا، ثم رأیتہ، اور پھر تم نے نجاست دیکھی بغیر شک کے، رطباً، وہ بھی جو ہے کیا ہے، رطوبت والی تھی، قطعت الصلاۃ، تو تم نماز کو توڑو گے نہیں، قطعت یعنی وہیں پر نماز کو کاٹو گے، وہ غسلت، اور کپڑا دھو گے، البتہ اس طریقے سے کہ پشت بہ قبلہ بھی نہ ہو اور آپ کو فعل کثیر بھی انجام دینا نہ پڑے، یعنی حالت نماز میں کوئی ٹوٹی آپ کے سامنے لگی ہوئی تھی، 2 قدم آپ رو بہ قبلہ گئے، کپڑے کو دھویا، ثم بنیت علی الصلاۃ، پھر تم بنا رکھو گے نماز پر، لأنک، اس لیے کہ تو، لا تدری، نہیں جانتا تھا، کیا تو نہیں جانتا تھا کس چیز کو، لعلہ شیء اوقع علیک، شاید یہ کوئی ایسی نجاست ہے جو ابھی مجھ پر جو پھینکی گئی ہے، فلیس ینبغی لک، پھر تیرے لیے بہتر نہیں ہے، ان تنقض الیقین بالشک، کہ تم اس اپنے یقین کو شک کے ذریعے توڑ دو، وقد ظہر، خوب، بس یہاں پر جو ہے کیا ہے، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے پچھلی حدیث جو ہے استثناء پہ دلالت کرتی تھی، اس طریقے سے یہ جملے بھی جو ہے کیا ہے، استثناء پہ دلالت کرتے ہیں۔ اس حدیث کے بارے میں مزید گفتگو انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔